شوبز میں کام کرنے والی کچھ اداکارائیں قدرتی حسن سے اس قدر مالا مال ہوتی ہیں کہ بہت جلد ان کے لاکھوں چاہنے والے بن جاتے ہیں جو ان کو وقتاً فوقتاً قیمتی تحائف سے نوازتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ اپنی پسندیدہ اداکارہ پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن کچھ اداکاروں کا نصیب خوبصورتی کے برعکس بہت ہی برا ہوتا ہے، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ لوگوں کو ایسی ہی بد نصیب ماڈل، سنگر اور ایکٹریس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور ان میں سے کچھ کو تو کفن بھی صحیح نصیب نہ ہوا کیونکہ انہیں بغیر جنازے کے قبر میں اتار دیا گیا۔ یہ سنگرز، ماڈلز اور ایکٹریس کون کون سی ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ فلم سٹار الینا۔ فلم سٹار الینا نے اپنے عروج کے دنوں میں بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ بے شمار فلموں میں کام کیا۔ ان کا تعلق بے حد غریب گھرانے سے تھا۔ جب یہ پہلی دفعہ شوبز میں آئیں تو ان کے ساتھ رفت نامی خاتون ہوا کرتی تھی جو ان کے بہاف پر تمام ڈیلز کیا کرتیں۔ کس فلم میں بھی کام کرنا ہو، رفت تمام معاملات کو خود سنبھالتی تھی۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے الینا اور رفت امیر سے امیر ہوتی چلی گئیں، لیکن اچانک خبر آئی کہ الینا کا انتقال ہو گیا۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا اور کس وجہ سے ہوا، کچھ پتہ نہ چلا۔ الینا کی لاش کو ہسپتال لایا گیا تو ان کا جسم ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب یہ خبر سن کر لوگ وہاں تک پہنچے تو پتہ چلا کہ رفت نے تمام معاملات کو دبانے کے لیے جلد بازی میں بغیر جنازے کے ہی الینا کو دفنا دیا۔ فہمینا چودھری۔ فہمینا چودھری پاکستان کی مشہور ماڈل رہ چکی ہیں۔ یہ مختلف انٹرنیشنل پروجیکٹس میں بھی کام کرتی رہی۔ انہوں نے انڈیا اور سنگاپور کے علاوہ بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی کام کیا۔ یہ پاکستان میں اپنے نام سے ماڈلنگ ایجنسی بھی کھولنے والی تھی کہ اس سلسلے میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کیا جس نے اسے اسلام آباد میں پراپرٹیز دکھائیں، لیکن پھر اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ اس نے فہمینا کو اغوا کیا اور بھاری رقم کا مطالبہ کرنے لگا، لیکن رقم نہ ملنے پر اسے غصے میں آ کر قتل کر دیا۔ فہمینا چودھری کی لاش اسلام آباد کے نواحی علاقے بارہ کوہ میں ایک ویرانے میں پڑی ملی، جس کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ فہمینا چودھری کے قتل کے 3 سال بعد اس کے قاتل کو سزائے موت سنائی گئی۔ ریشم خان۔ نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی پشتو سنگر کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا، پر ان کی موت کے گھاٹ اتارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا شوہر تھا۔ ریشم کے بھائی نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی کہ ان کے بہن کا شوہر بیرون ملک رہتا تھا، جو کہ چند دن پہلے پاکستان آیا۔ دونوں میاں بیوی کے دوران لڑائی جھگڑا چل رہا تھا۔ پھر ان کا شوہر اپنی ماں کی بیمار پرسی کرنے کے بہانے ساتھ لے گیا، وہاں پر گولیوں کی برسات کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ ریشم خان کے بھائی کو جب خبر ملی تو فوراً پولیس میں رپورٹ کروائی، لیکن قاتل موقع سے فرار ہو گیا۔ قندیل بلوچ۔ قندیل بلوچ کے بارے میں آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ قندیل بلوچ نے ایک پسماندہ قوم میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی۔ زندگی کے تلخ تجربات کے بعد خاصی بولڈ ہو گئی۔ یہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز لگاتی کہ لوگوں کو بھی اعتراض ہوتا، مگر سب ان کو شوق سے دیکھتے بھی تھے۔ قندیل بلوچ کا کہنا ہے کہ میں ایسی نہیں تھی، مجھے معاشرے نے ایسا بنا دیا، اور یہ ایک کامیاب اداکارہ بننا چاہتی تھی، لیکن شوبز انڈسٹری کے بھیانک چہرے نے ان کو باغی بنا دیا۔ خیر یہ جیسی بھی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنے گھر والوں کی کفالت کا ذمہ انہوں نے خود اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ماں باپ، بہن بھائی سب کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ گھر والوں کو پہلے اس پر اعتراض تھا، لیکن ان کے کمائے گئے پیسے سے ان کا بھی منہ بند ہو گیا۔ لیکن ایک دن اس کا چھوٹا بھائی، جس کو انہوں نے بیٹے کی طرح پالا، محلے والوں کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے قندیل کو بے ہوشی کی دوا دودھ میں ملا کر پلا دی، جس کے بعد قندیل بے ہوش ہو گئی اور اس نے گلا دبا کر اپنی ہی بہن کی جان لے لی۔